اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سلسلہ 10 کتاب الاعتقادیہ میں سے اب اصل بات شروع مقدمہ ختم ہو کے تو ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی آگے آ کر یہ کائنات جو ہے کیسے اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وجود میں لایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تصور دے رہے ہیں۔ چونکہ کل کے درس میں شاہ سے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کما حقہ معرفت تو بشر کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کے پیارے نبی جو ہے جو اکمل نوع انسانی ہے، بلکہ اکمل تمام معلومات میں کامل ترین ہستی آپ کی ذات مبارک ہے، آپ اکثر فرماتے تھے سبحانک ما عرفناک حق معرفت کا، اے اللہ تیری جس طرح معرفت ہونا چاہیے حق معرفت ہم سے نہیں ہو سکتا، اور تو اس چیز سے پاک و پاکیزہ ہے کہ مخلوق تیری حق معرفت حاصل کر سکے۔ کیونکہ مخلوق مقید تھے، اللہ اطلاق رکھتے ہیں ذات صفات سب میں، تو مقید مطلق کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن ہم پھر بھی اتنا بیان کریں گے اللہ کی ذات صفات کے حوالے سے تاکہ ہم اہل ایمان میں سے ایک مومن مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے بارے میں، اس کی ذات صفات کے بارے میں ضروری معلومات ہونا جتنا ضروری ہے، اہم ہے، وہ بیان کر دوں گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ذات باری تعالیٰ اعتقاد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد ہمارا کس طرف ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیسا ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں وہ یہ ہے وہ انتا تعقیدہ ان اللہ واجب الوجود حی علیم سمیع بصیر قدیر ذو ارادۃ و کلام۔ فرماتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جو اعتقاد رکھنا ضروری وہ یہ ہے کہ انتا تعقیدہ، یہ کہ تم جو ہے نا ان باتوں کو اپنے دل کے ساتھ گرہ باندھے، ان باتوں پر مکمل یقین پیدا کرے، دل و جان سے اس حقیقت کو تم تسلیم کرے انتا تعقیدہ کہ ان اللہ بشاء اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں پھر وہ واجب الوجود کے بعد وہ حی صاحب حیات ہے، علیم جاننے والا ہے، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ذو ارادۃ صاحب ارادہ و کلام اور کلام فرمانے والا۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں توضیحات تھوڑا ہم آنے والے بحثوں میں دے دیں گے، مختصر البتہ، باقی تو علم کلام اور آگے انشاءاللہ شرح و شنراز پڑھیں گے کچھ اور کچھ پڑھ رہے ہیں، ان میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال آج کی بحث میں جو ہے آپ نے فرمایا پہلا جو اہم ترین بحث ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا فرمایا واجب ہے، اور انتا تعقیدہ یہ کہ بندہ مومن پر لازم ہے کہ تو اعتقاد رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اب یہ جو واجب الوجود ہے یہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کا واجب الوجود ہونا کیوں ضروری ہے، اور اس واجب الوجود سے کیا مراد ہے، اس نقطے کو سمجھنا عقائد کے باب میں بہت اہم ہے۔ خدا کے بارے میں اس نقطے کو سمجھنا نہایت ہی اہم ہے، نہایت اہم ہے۔ اس نقطے کے بغیر، اس حقیقت کو سمجھے بغیر خدا کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ناقص رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لفظی ترجمے کے لحاظ سے تو واجب یعنی ضروری، ہر صورت میں ہونا چاہیے، وجود یعنی موجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ ایک واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کا ہونا ہر صورت میں لازم اور ضروری ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی مقدس ذات ہے جس کا ہونا، موجود ہونا ہر صورت میں لازم اور ضروری ہے۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے۔ اب اس کے بارے میں جو توضیحات ہیں، مختلف توضیحات علماء نے کیا ہوا ہے، ادھر نجم الدین ثاقب نے یہاں پر اسی لفظ کے شروع میں فرمایا ہے کہ بے درستی کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود، اسی عبارت کے ترجمے میں بلا شک اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی کیا مطلب ہے واجب یعنی وجود ہے او ذات ہے، یعنی اللہ واجب الوجود کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اس کے اپنے ذاتی ہے،
اور وجود اور ذات یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اس کا وجود اپنی ذاتی ہے، مطلب کیا اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، یعنی وہ نہیں تھا پھر کسی نے اس کو وجود بخشا ہو، ہاں جی، اس کو موجود کیا ہو، اس کو جو ہے پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، اس کا وجود اپنی ذاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم بولتے ہیں یہ مال میرا ذاتی ہے، مال ہے، اردو میں بھی استعمال ہے ہمیں، تو اس سے یہاں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود اپنی ذاتی ہے، وہ ایسی ذات ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے اس کو خلق نہیں کیا، بلکہ وہ بذات موجود ہے، ایسے لفظ کو بولتے ہیں بذات موجود ہے، یعنی وجود ہے اور ذات اور سوا محتاج نیت بسوئی ہیچ چیز، اور وہ اپنے وجود میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں اپنے وجود میں، در ہیچ وقت، کسی بھی زمانے میں، در ہیچ حال اور کسی بھی حالت میں، ہاں جی، کسی بھی، وہ کسی چیز کا کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اپنے وجود میں مستقل ہے، وہ ازل سے موجود ہے، ابد تک رہے گا، اور اس کا ازل کے بارے میں ہاں جی کہا، یعنی شروع سے، یعنی ایسا شروع ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اول قدیم بلا ابتدا، اول ہے، قدیم ہے، لیکن اس قدیم کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، نقطۂ ابتدا آپ نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، آخر کریم بلا انتہا، آخر ہے، کریم ہے، بلا نہایت بزرگوار ذات ہے، ہر کمالات سے متصف ذات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی خدا وہاں سے شروع ہو جاتے، وہاں زمانے کی کوئی قید اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمانہ ہی اللہ کا مخلوق ہے نا، زمانہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، شب و روز کے آنے جانے سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو شب و روز سے اللہ تعالیٰ ہی کا مخلوق ہے، اس کے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو یہاں مختصر یہ توضیح دی ہے واجب الوجود کا، اس کا مزید جو ہے یہاں فلسفی کتابوں میں، بندوس کتابوں میں آیا ہوا ہے، تھوڑی اسی کے مشابہ توضیح ہے۔ فرماتے ہیں اسی واجب الوجود کے بارے میں، جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے نا، جو بھی بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، مفہوم، جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر جو ہے جب مفہوم کو آپ خارج کے ساتھ، اس عالم خارج کے ساتھ، باہری دنیا نے جیسے ہم عالم خارج سے آپ مقایسہ کریں، اس کے ساتھ موازنہ کریں، تو کیا کرے گا، فرماتے ہیں تو اس میں وہ خارج میں یہ جو مفہوم جو میرے ذہن میں ہے اس کا آپ خارج سے مقایسہ کریں تو کہتے ہیں تین صورتوں سے خالی نہیں ہے، وہ مفہوم جو میرے ذہن میں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ یا واجب الوجود ہے، یا وہ ممکن الوجود ہے، یا وہ ممتنع الوجود ہے۔ مفہوم تو آپ ذہن میں لا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا، ہاں جی، لیکن ممتنع الوجود کا بھی، لیکن کیا آپ خارج میں دیکھیں تو یا تو واجب الوجود ہے، اس کا ہر صورت میں ہونا ضروری ہے، ہاں جی، وہ کوئی ایسا زمانہ آپ اس کے لیے نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، نہیں پیدا کر سکتے جس میں وہ نہ ہو، نہ پہلے نہ بعد میں، بلکہ وہ ازل سے ابد سے ایسا موجود ہے۔ اس مفہوم کا خارج میں جو مزاج ہے وہ ایسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یا جو ہے ممتنع وجود ہے، مفہوم تھا، مفہوم ذہنی خارج میں دیکھا تو اس کا وجود میں آنا ممکن ہے نہیں ہے، ممتنع ہے، وہ خارج میں نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا تو مشکلات پیدا ہوگا۔ وہ کیا، وہ شریک الباری تعالیٰ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو شریک الباری کا اللہ کے لیے کسی شریک کا عالم خارج میں ہونا ممتنع ہے، وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے کوئی شریک موجود میں، لا شریک اللہ، ہم ہر روز پڑھتے لیتے ہیں، ہاں تمام آسمانی کتابوں کے خاص طور قرآن پاک میں اس نقطے پر بہت زیادہ اصرار فرمایا کہ بھئی اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی چیز میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کو بولتے ہیں ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود کی مثال شریک ہماری تعالیٰ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی شریک کا خارج میں ہونا ممتنع ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے، ممکن الوجود ہے، یا خارج میں جو ذہن میں جو مفہوم ہے اس کا خارج میں ہم نے دیکھا تو اس کا وجود ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب کیا ہے، اس کا خارج میں ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، اس کا خارج میں ہونا لازم بھی نہیں ہے، نہ ہونا بھی لازم نہیں ہے، اس ایک بار نہیں تھا پھر ایک بار ہے، ایک بار پھر ہو سکتے ہیں نہ ہو۔ تو ما سوا اللہ جتنے بھی موجودات ہیں نا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ، وہ سب ممکن الوجود کے کھاتے میں، کیونکہ ایک وقت صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا،
ہے نا جی. تو ما سوی اللہ کے علاوہ جو کچھ خواہ فرشتگان و سات آسمان زمین ہو، عرش ہو، کرسی ہو، جو کچھ موجودات فرشتے انسان جنات اور بھی جتنے معلومات ہیں سب ممکن الوجود کے کھاتے میں آتے، سب ممکن، کیونکہ یہ سب بذات ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے. ہاں جی، بذات جو ان میں سے کوئی موجود نہیں، سب اللہ نے خلق کیا، لہٰذا ایک وقت نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کو وجود بخشا. تو یہ ہو گیا ممکن الوجود. تو مفہوم کو خارج کے ساتھ مقایسہ کیا جو بھی ذہن میں ہے تو تین چیزیں سامنے آ گئی. ٹھیک ہے جی، ممتنع واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. تو واجب الوجود کا جو توضیح دوسرے فلسفی کتابوں میں جو کیا ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں واجب الوجود یعنی ایسی موجود کو کہتے ہیں کہ عدم اس کے لیے محال ہو، یعنی اس کا نہ ہونا محال ہے، عدم اس کے لیے محال ہو. خواہ عدم لاحق بعد میں نہ ہونا، ابھی تو ہے پہلے سے ہے لیکن بعد میں نہ ہونا، عدم لاحق وہ بھی محال، یا سابق یعنی پہلے ایک زمانہ آپ سوچ سکیں، فرض کر سکیں جس میں وہ نہ ہو، دونوں محال ہو. واجب الوجود یعنی کیا ہے، عدم مشکل محال ہو، یعنی خواہ عدم لاحق یا سابق، یعنی نہ پہلے کبھی وہ معدوم ہوا ہے، ہاں جی، اور نہ جو ہے یا بعد میں ہونے کا امکان ہو. عدم اس کے درگاہ میں ممکن، ہاں جی، اس کے درگاہ سے یہ سمجھو ہزاروں بلکہ جو ہے مکمل طور پر عدم کا اس حدود میں کوئی داخلہ ہے نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، یعنی اس پر کبھی بھی عدم لاحق نہیں ہوتی ہے. یعنی کہا ایسا کوئی زمانہ تصور کر ہی نہیں سکتا جس میں وہ نہ ہو، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ پہلے نہ بعد میں. اور وہ فقط، اور یہ جو ہے واجب الوجود کا ایسی ذات جو جس کا وجود واجب ہے اور عدم نہ پہلے کبھی نہ ہو نہ بعد میں کبھی نہ ہو، عدم اس کے لیے کسی صورت میں لاحق نہیں ہو سکتا، وہ ذات، اس کا مصداق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں جی، واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے. اسی مفہوم کو جو واجب الوجود کی انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے، شرح و شراز کی جو شرح ہے اسی ساری اسے القاعدہ کے شامی نجم الدین نے بھی یہی توضیح شاد الفاظ میں کیا. انہوں نے کہا واجب الوجود یعنی ان کی آدم ربیدان رہنا باشد، انہوں نے شاد الفاظ فرمایا. ادھر تھوڑا توضیح کیا، ادھر انہوں نے کہا واجب الوجود یہ عدم کے لیے اس کے درگاہ میں کوئی راستہ ہے نہیں ہے، عدم کے اس درگاہ میں کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی راہ ہی نہیں، جو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور ممتنع الوجود کہتے ہیں ان کی وجود ربیدان رہنا باشد، وجود کے لیے اس درگاہ میں کوئی گنجائش ہے نہیں ہے، وجود کے لیے وہاں کوئی راستہ نہیں، یعنی وہ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتا ہے. ممتنع الوجود یعنی اس کا وجود میں آنا ممتنع، محال، ناممکن. یا انہوں نے یہ توجیہ کیا ہے جیسے شریک الباری اللہ تعالیٰ کا شریک، ہاں جی، ممکن ہی نہیں. یہاں تھوڑا توجیہ لکھے ممکن وجود یعنی ممتنع الوجود یعنی ایسی مفہوم ہے کہ اس کے لیے عدم ثابت ہے، یعنی اس کے لیے عدم ثابت ہے، عدم ڈن ہے، نہ ہونا ڈن ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے جو مفہوم آپ نے سوچا تھا وہ ایک ممتنع وجود. اور یہ کہ ممکن وجود یعنی ایسی وجود کا کہتے ہیں کہ ذاتاً اقتضاء وجود و عدم دونوں نہیں کرتا، یعنی اس کے ذات نہ وجود کو تقاضا کرتا ہے نہ عدم کو، اس کے لیے نو پرابلم موجود ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، اب لہٰذا اس کی اپنی مرضی میں نہیں ہے وجود ہونا اور نہ ہونا، جو اس کے ذات نہ وجود کا تقاضا کرتا ہے نہ عدم کا. لہٰذا کوئی اور مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور چاہے تو اس کو وجود بخشے گا، کوئی اور چاہے تو وجود نہیں بخشے گا، اور وہ جب چاہے گا اس کو وجود دے گا، جب چاہے اس کو فنا کرے گا. تو یہ ممکن وجود کی توضیح میں لکھا ہے. عدم نہیں، ہاں جی، اقتضاء وجود آتا، یہی تعریف شرح گلشن راز میں لکھا ہے، دونوں نہیں کرتا. یعنی اس وجود کی ذات جو ہے، یعنی اس وجود کی ذات جو ہے اس کی ذات نہ ذاتاً وجود کا اقتضاء کرتا ہے نہ عدم کا، بلکہ وجود عدم دونوں اس کے غیر کی طرف سے، اس چیز کے لیے وجود بھی عدم میں غیر کی طرف سے. یہاں غیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جو ہم ایک بار نہیں تھے نا، نہیں تھے، ہاں جی، ہمارے یہاں آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے. یہی اسی کو ممکن وجود بولتے ہیں. اس کا جو ہے وجود بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی ذات کی تقاضا سے نہیں، عدم میں اپنی ذات کی تقاضا سے نہیں ہے، بلکہ دونوں اس کے غیر کی طرف سے، خود نہ وجود کا تقاضا کرتا ہے نہ عدم کا. تو یہاں بھی انہوں نے توضیح ممکن وجود میں کہا ان کی وجود و عدم او مساوی باشد. نجم الدین ثاقب نے جو توضیح دیا ہے اسی شرح میں یہ فرمایا ممکن وجود یعنی ان کی وجود و عدم او مساوی باشد،
ہاں جی، چون جیسے سائر معلومات، تمام معلومات عالم کیا ہے، وہ ان کا وجود اور عدم مساوی ہے۔ کسی کو اللہ نے کہتے ہیں ہاں جی ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے اللہ کیا ابھی تک موجود ہے، کسی کو جو ہے ہاں جی کسی کو عمریں بہت تھوڑی، کسی کو عمریں شاید کچھ موجودات کے حشرات کے شاید گھنٹوں کا ہو، کچھ کا منٹوں کا ہو، ہے نا، کچھ کا سالوں کا ہو، کچھ کا قرنوں کا ہو، اس طرح اللہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جناب علی واجب الوجود، ہاں جی فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، تو مفہوم کی تین قسمیں جو خارج میں دیکھیں تو یا واجب الوجود ہے، یا ممتنع الوجود ہے، یا ممکن الوجود۔ ما سوا اللہ جتنے بھی جو موجود ہیں، شریک تو ہے ہی نہیں ہے اللہ کا، ہے جی، ما سوا اللہ جو کچھ موجود ہیں وہ سب کے سب کو ممکن، لہٰذا یہ پورے عالم، پوری کائنات جو اللہ کے غیر ہے وہ سب کے سب کیا ہے، ممکن الوجود کے کھاتے میں آتا ہے۔ یہ سب ممکنات کے کھاتے میں آتے ہیں، ان سب کو ممکنات بولتے ہیں، ممکن الوجود بولتے ہیں، ہاں جی، جس کو ہم کائنات بولتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا پس واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتقاد رکھیں اللہ کی ذات کے بارے میں کہ وہ ذات واجب الوجود ہے، وہ ذات واجب الوجود ہے۔ یہاں ایک بحث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا کیوں ضروری، یعنی اس کائنات میں ایک ایسی ذات کا ہونا کیوں ضروری ہے جس کا وجود لازمی ہو، ضروری ہو۔ اگر نہ ہو، وہ نہ ہو تو پھر کیا مشکلات پیش آئیں گے، کیا مسائل پیش آئیں گے دنیا کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو خدا کا واجب الوجود ہونا یعنی ایک ایسی ذات ہاں جس کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے، اور اس کا وجود ذاتی ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، باقی سب کو اسی نے وجود بخشا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے میں واجب الوجود کا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس سلسلے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے علم کلام کے اساتذہ جو ہے ایک سوال شاگردوں سے کر لیتے ہیں، ایک سوال شاگردوں سے کر لیتے ہیں۔ اب ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ بھئی جو ہے انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی؟ میں نے ورشپ پہ یہی بات چھڑا تھا، تو میں نے پورا اس میں 150-200 میں نے کلپ سنا لڑکوں کا جواب، رات میں سنتا رہا لڑکے کیا بولتے ہیں، ہاں جی لڑکوں کا شوق بھی تھا بہت زیادہ اس وقت سننے کا۔ تو میں نے یہ سوال کیا انڈا پہلے پیدا ہوئے مرغی؟ تو کسی نے کہا بھائی انڈا پہلے پیدا ہوئے، کسی نے کہا مرغی پہلے پیدا ہوئے، کسی نے کہا بھائی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کی یہ بات صحیح تھی، خلشن جو سمجھوں میں علامت خلشن جو سمبھتا بھیا اس نے تھوڑا سا سوچا تھا بھائی انڈا پہلے پیدا ہو جائے تو بھائی انڈا تو مرغی دیتا ہے نا، انڈا مرغی دیتا ہے نا، تو بھائی انڈا پہلے مرغی ابھی ہے ہی نہیں تو انڈا کہاں سے آ گیا، انڈا تو مرغی دیتا ہے۔ مرغی پہلے پیدا ہو بولیں تو کیا ہوگا، مرغی تو انڈے سے نکل آتا ہے، مرغی تو انڈے سے نکل آتا ہے نا، ہاں جی، تو مرغی پہلے کہاں سے آ گیا بھائی، انڈا ہی نہیں تو مرغی پہلے کہاں سے آ گیا۔ تو یہ مشکل جو ہے مشکل سوال ہے نا، انڈا پہلے پیدا ہوگی مرغی پہلے، جو بھی کہیں گے مرغی پہلے پیدا ہوا پھر بھی مشکل ہے، پھر مرغی انڈے کیسے نکل آتا ہے، انڈا پہلے پیدا انڈا تو مرغی دیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں مشکل پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے، اور یہی سوال ہر چیز میں آتا ہے، ہاں جی، آپ کو یہ پودا لگاتا ہے نا، مثلا اخروٹ کا آپ نے پودا لگایا، اخروٹ کا درخت، اخروٹ کا درخت پہلے پیدا ہوا ہے یا اس کا پھل پہلے پیدا ہوا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے، کیونکہ اخروٹ کا درخت اسی پھر اخروٹ کے جو ہے پھل کو آپ اس کے اخروٹ کو جو ہے اس کے دانے کو آپ زمین میں ڈالیں گے، اس سے اس کا پودا نکل آتا ہے نا۔ اسی طرح ہمارے خوبانی وغیرہ ہے، اس کا بھی جو آپ گٹھلی کو زمین میں ڈالیں گے، اس کو تھوڑا پانی شانی دیں گے، تا پھر وہاں سے اس کو کمپل نکل آتا ہے، پھر یہ ایسا ایسا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہر چیز میں بادام ہو، خوبانی ہو، اسی طرح ہر چیز میں، اس طرح جانوروں میں بھی، ہاں جی، اب گائے پہلے پیدا ہوا، اس کا بچھڑا پہلے پیدا ہوا، وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے۔ انسانوں میں آپ جائیں تو ابھی آپ جائیں گے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ کس سے پیدا، میرے باپ سے، باپ کس سے پیدا ہوا، اس سے باپ سے آگے چلے گا آدم پہ، پھر آدم کس سے پیدا ہوا، آدم اپنے بیٹے سے پیدا ہوا یا اب آدم ایک اور آدم سے پیدا ہوا، ایک اور آدم سے پیدا، پھر وہ آدم پھر کس سے پیدا ہوا، پھر وہ آدم پھر کس سے پیدا ہوا، ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ آخر ایک جگہ پر رکنا پڑے گا، ایک ایسی ذات پہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے،
تو اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہ سوالات ہم نے آج آپ کے پاس چھوڑا ہے، آپ لوگ غور کرو بھائی اس فیل میں یہی مطلب اللہ کے واجب الوجود ہونے پر اعتقاد جو ہے نا نہ ہونے کی وجہ سے اس حقیقت کو جو کہ قرآن حقیقت ہے، الہی حقیقت ہے، انبیاء کے توسط سے انسانوں تک پہنچی ہے یہ حقیقت، یہ اعتقاد کہ اللہ واجب الوجود ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس نے کسی کو پیدا ہاں اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فرما کر اپنی واجب الوجود ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بعد میں کہ یہ دنیا جو ہے نا خود بخود پیدا ہو گیا، خود فلسفہ نہیں ہے کہ خود بخود وجود میں آیا۔ کسی نے کہا یہ جو ہے حسن انسانوں کے بارے میں کہا انسان بندر سے جو ہے نا بندر بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو کر پھر انسان ہو گیا، یہ بولتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ دنیا ایک دھماکے کے نظر میں وجود میں آ گیا، ہم بہت بڑے دھماکے کے نظر میں یہ سورج سات آسمان زمین یہ سب وجود میں آیا، یہ مختلف نظریات ہو گئے اس کے بارے میں۔ اور ایک نظریہ کیا ہے؟ قرآنی نظریہ، الہی نظریہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے اللہ نے آسمانی کتابوں سے ہم تک پہنچایا نہیں بھائی، نہ یہ بندر سے جو ہے وجود میں آیا ہے، وہ بڑھاپے میں بوڑھا ہو کے، نہ کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئے، نہ خود بخود وجود میں آئے، بلکہ واللہ خالق کل شیء، وَهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ۔ اس نظریے کو مانی تو پھر وہ سارے خرافات تھے وہ سارے سے نجات مل جاتی۔ تو اس پہ تھوڑا سا توجہ کل دے دوں گا، آج یہیں پر اتفاق کروں گا، کیونکہ یہ بات بہت عام ہے۔